السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری معرفت سیریز ہے، کلمہ سیریز ہے، وہ ہم دیکھ رہے تھے، کلمے کو سمجھ رہے تھے، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ سمجھنا کتنا ضروری ہے، کلمے کی اہمیت کو جان رہے تھے، اس کا علم حاصل کر رہے تھے۔ تو پچھلے جو لیکچر میں ہم نے کیا سمجھا تھا؟ پچھلے لیکچر میں ہم نے تکبر کے بارے میں سمجھا تھا کہ تکبر کیا ہے، تکبر کب ہوتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا تھا؟ تکبر اگر بندہ اپنے آپ کو مالک سمجھے اور اپنے پاس جو ہے امانت نہ سمجھے، اللہ کی امانت نہ سمجھے تو تکبر آئے گا۔ اگر اپنے آپ کو بندہ غنی سمجھے، فقیر نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ بھی تکبر لائے گا۔ اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اگر بندہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے، اللہ کا محتاج نہ سمجھے تو تکبر آئے گا۔ یعنی کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مالک ہوں، میں جو ہے نا غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، اپنے اندر یہ دیکھ رہا ہے تو یہ تکبر لائے گا۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، اللہ کا فقیر نہیں ہوں، میرے پاس جو ہے یہ میری ملک ہے، اللہ کی ملک نہیں ہے، تو یہ تکبر لائے گا۔ اب یہ جو اپنے اندر دیکھ رہا ہے کہ میں جو ہے نا اپنے اندر اگر یہ دیکھے گا کہ میں مالک ہوں، میں غنی ہوں، میں جو ہے نا بے نیاز ہوں، تو یہ تکبر لائے گا۔ اگر جو یہ اپنے اندر دیکھ رہا تو تکبر ہوگا، اگر یہ دوسروں کے اندر دیکھے گا تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ حسد پیدا کرے گا۔ اپنے اندر دیکھ رہا ہے کہ میں مالک ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ہے نا غنی ہوں، سب کچھ میرا ہے، یہ اپنے اندر دیکھ رہا ہے تو تکبر۔ اگر دوسروں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دوسروں کے اندر یہ پا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ انہیں مالک ہے، یہ غنی ہے، یہ بے نیاز ہے، تو یہ حسد پیدا کرے گا۔ تو ایک کنارے ہے، ایک طرف حسد ہے، ایک طرف تکبر ہے۔ اپنے اندر دیکھ رہے مالک، اپنے آپ کو سمجھ رہے غنی، اپنے آپ کو سمجھ رہے بے نیاز، تو یہ تکبر لائے۔ اگر دوسروں کو سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو یہ دے دیے کہ وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے اور وہ غنی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اسی کا ہے، اللہ کی امانت نہیں سمجھ رہے، تو یہ کیا ہے؟ حسد لے کر۔ تو تکبر ہے کہ حسد ہے؟ تو حسد کو سمجھ رہے ہیں، حسد کب آ رہا ہے؟ دوسروں کو مالک سمجھنے سے، دوسروں کو غنی سمجھنے سے، دوسروں کو بے نیاز سمجھنے سے حسد ہے۔ دوسروں کو مالک سمجھ رہے ہیں، مطلب اس کے پاس جو ہے امانت اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں، اس کی خود سمجھ رہے ہیں، تو یہ حسد لے کے آئے گا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حاسدین کی علامت بتاتے، جو حاسد ہوتا ہے اس کی علامت بتاتے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ جو کچھ ہے کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور ہم سب محتاج ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ غنی ہے اور ہم فقیر ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو مالک سمجھ رہے ہیں، یا تکبر میں مبتلا ہے اور دوسروں کو یہ دے کر حسد میں مبتلا ہے۔ تو یہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ ایمان لانا ہے ہمیں۔ آثار کی توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جاننا۔ جب یہ سمجھیں گے تو وہ آثار کی توحید ہوگی۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کو معبود بھی ذات جاننا۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کو ذاتی مالک سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو یا دوسری مخلوق کو، تو یہ شرک میں مبتلا کر دے گا۔ اب ہم اپنے آپ کو اگر سمجھ رہے ہیں تو تکبر ہے، دوسروں کو سمجھ رہے ہیں یہ مالک ہے، یہ بے نیاز ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اس کی ملک سمجھ رہے ہیں، اللہ کی امانت نہیں سمجھ رہی، تو یہ حسد لے کر آئے۔ تو یہ تکبر ہے، حسد ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ جو حاسدین ہوتے ہیں ان کی علامت بتاتے ہیں کہ حاسدین کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حاسد ہوتا ہے، کسی کو جو نعمت ملتی ہے، نعمت ملنے پر اسے تکلیف ہوتی ہے،
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی کو کچھ بھی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے, ارے اس کو کیوں نعمت ملی, مجھے نہیں ملی اس کو ملی. اب یہ تکلیف اسے ہوتی ہے. اب جب وہ نعمت وہ چاہتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ جو نعمت اسے ملی ہے یہ نعمت اس کی ضائع ہو جائے, اس کو جو ہے نا نقصان ہو جائے. وہ خوش نہیں ہوتا, پہلے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو نعمت ملنے پر, اور یہ سمجھتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت اسے ملی ہے, جو مجھے نہیں ملی جو اسے ملی ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت ضائع ہو جائے, نقصان میں وہ نعمت آ جائے, وہ سمجھتا ہے. اور خدا نہ خواستہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ وہ نعمت اس کی ضائع ہو جائے یا وہ نقصان میں آ جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت جو نقصان میں آ جائے یہ بڑا خوش ہوتا. ایک تو پہلے تکلیف ہوئی, ایک نعمت ملی, دوسرے کو نعمت ملنے پر خوشی ہوتی ہے. جو حاسد نہیں ہوتا اس کو خوشی ہوتی ہے, مگر جو حاسد ہوتا ہے اس کو جو ہے تکلیف ہوتی. ایمان والے کو خوشی ہوتی, مگر جو حاسد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو نعمت ملنے پر, اور اس کو وہ چاہتا ہے کہ نعمت اس کی ضائع ہو جائے, نقصان میں آ جائے. اگر نعمت ضائع ہو جائے, اگر وہ نقصان میں مبتلا ہو جائے, انوالو ہو جائے, تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو حاسد ہوتا ہے, جو حسد کرتا ہے, وہ چاپلوسی کرتا ہے. یعنی سامنے بڑا اچھا ہوتا ہے, سامنے بڑا اچھا, جی بھائی کیسے, خیر خیریت, بہت اچھے انداز میں, میٹھی لہن میں, جیسا کہ آپ کا بہت خاص دوست ہے ویسا رہتا ہے. جب جیسا ہی پیچھے جاتا ہے برائی شروع کر دیتا. یہ حاسد کی علامت. اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق حسد کرتا ہے, مومن رشک کرتا ہے, مگر منافق کی علامت کیا ہے, منافق حسد کرتا ہے. مطلب سامنے ایک چہرہ, پیچھے ایک چہرہ. تو یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرمائے کہ کسی کو کچھ نعمت ملتی ہے تو حاسد جو ہوتا ہے, جو حسد کرتا ہے, اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب آج فی زمانہ دیکھیں, کسی کو نعمت مل رہی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. دوست کی نعمت ملنے پر تکلیف. کیا تکلیف کہ دونوں ساتھ میں پڑھے, دونوں ساتھ اٹھے, دونوں ساتھ ڈگری حاصل کرے, مگر اس کو جو ہے اچھی کمپنی میں جاب ملی اور میں جو ہے نا جاب کے بغیر ہوں. یہ کیا ہے, اس کو جو نعمت ملی اس پر تکلیف. کیوں نعمت پر تکلیف ہوئی, وہ سمجھ رہا ہے یہ جو تقسیم ہے یہ اس نے خود کمائی, یہ جو اس کو جاب ملی اس کی طرف سے ملی. مطلب کیا ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں. حاسد یہ بھی ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے, جو جس کو دیا ہے اس پر راضی نہیں رہتا. ایک کو گاڑی ملی تو حسد کرنا شروع ہوتا کہ اس کو گاڑی ملی, تکلیف شروع ہو جاتی. اب تکلیف کے بعد وہ اگر نقصان میں آ گیا تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. کسی کو جو ہے نا اچھا داماد ملا تو تکلیف ہو جاتی, کسی کو جو ہے اچھی بیٹی بہو ملی تو تکلیف ہو جاتی. مطلب کیا ہے, یہ جو حسد کرنے والے ہیں کسی کو کچھ نعمت ملنے پر یہ برداشت نہیں کرتے, خوش نہیں ہوتے, تکلیف ہوتی, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ان کی جو ہے نا نقصان میں آ جائے. یہ چاہتے ہیں ان کی گاڑی خراب ہو جائے, یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو جاب ملے تو وہ جاب اس کی جلد سے جلد چلے جائے, یہ چاہتے ہیں کوئی گھر کسی کو مل گیا, کوئی گھر خرید لیا, کرائے کے گھر سے ذاتی گھر میں آ گیا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پھر سے کرائے کے گھر میں آ جائے. مطلب کیا ہے, یہ حاسد دل کے بیمار ہوتے, دل کا بیمار ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالک ہے, یہ غنی ہے, یہ جو ہے نا بے نیاز سمجھتے ہیں. جو امانتیں تھیں ان کے پاس وہ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں, ان کی طرف کہتے ہیں کہ ان کے مالک. اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں, حاسد کیا سمجھتا ہے, دوسروں کے اندر یہ مالک دیکھتا ہے, دوسروں کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ یہ بے نیاز ہے, اس کے پاس جو بھی ہے اس کا ہے دیتا. ہم کیا سیکھنا ہے ہمیں کہ اللہ ہی مالک ہے, ذاتی مالک اللہ ہے, یہ دل میں تصدیق کرنا ہے. بے نیاز اللہ تعالیٰ ہے اور غنی اللہ تعالیٰ ہے. ہم محتاج, ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے, ہمارے اندر نہیں, دوسروں ہمارے اپنے اندر بھی دیکھنا ہے, اپنی حقیقت دوسروں کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ محتاج ہے, یہ اللہ کا فقیر ہے, اس کے پاس جو بھی ہے امانت. تو ایک تو تکلیف ہوتی ہے, اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. پھر تکلیف جو ہے نعمت پر تکلیف ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ نعمت اس کی نقصان میں آ جائے, اس کو ضائع ہو جائے. اور کیا چاہتا ہے, وہ نعمت جب اس کی ضائع ہو جاتی ہے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے. تکلیف ہوتی ہے پہلے, اگر وہ ضائع ہو جائے نقصان تو اس کو جو ہے نا
نقصان میں آ گیا تو بڑا خوش ہوتا ہے اور چاپلوسی کرتا ہے. اس کی ایک علامت بتائے, چاپ سامنے ایک ہوتا ہے پیچھے ایک ہوتا ہے. سامنے آپ کی اچھے سے اچھی تعریف کرے گا, اچھا آ کے آپ سے ملے گا, مگر جیسا ہی آپ ہٹے پیچھے جا کر لوگوں کے سامنے آپ کی برائی کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, منافق حسد کرتا, مومن رشک کرتا مگر منافق. تو ایسی بیماری ہے حسد. جب ایمان نہیں رہتا دل میں تو حسد پیدا ہوتا. تو یہ حسد سے ہمیں بچنا ہے, تکبر سے بچنا ہے, ہمیں حسد سے بچنا ہے. یہ کب بچیں گے ہم؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم حاصل کر کے اس کی تصدیق کر کے اس پر عمل کریں گے تو یہ ہمارا جو حسد ہے یہ بھی نکلے گا انشاءاللہ. تکبر بھی نکلے گا اور حسد بھی نکلے گا. اب حسد جو ہے نا, ایک حدیث شریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے نزدیک جو حسد نہیں کرتے ان کے بارے میں اس حدیث میں آیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے نا کم عمر جو ہے نا نوجوان صحابی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب جو شخص پہلی بار جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے صحابہ انتظار میں تھے کون آئے گا. تو آپ صحابہ کرام نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کہ ایک انصار صحابی مسجد میں داخل ہوئے. وہ وضو کے جو ہے نا پانی کے خطرات ان کی داڑھی سے گر رہے تھے اور جو ہے نا آپ اندر تشریف لائے, انصار تھے صاحب. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی یہی بات بتائی, اب جو شخص داخل ہوگا جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. پھر وہ شخص جو ہے نا سیم وہی شخص جو پچھلے دن آئے تھے جو انصار صحابی تھے وہی شخص داخل ہوتے. پھر تیسرے دن بھی یہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اب داخل ہوگا وہ جنتی. اب وہی سیم صحابی انصار صحابی داخل ہوتے. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان کا کیا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں جنت کی. مطلب آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابی کون سے عمل سے خوش کر رہے ہیں وہ عمل آپ کو جاننا تھا. تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ نماز ہوئی, نماز کے بعد آپ فوری ان کے پیچھے بھاگے. یہ صحابی جو انصار صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ابھی کم عمر ہے آپ, نوجوان ہے. تو آپ پیچھے پیچھے گئے. آپ نے فرمایا کہ چاچا میرا گھر میں کچھ مسئلہ ہوا ہے, میں آپ کے ساتھ جو ہے نا 3 دن رہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دے دو. تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل رہو میرے ساتھ. اب یہ کس لیے ان کے گھر میں جانا چاہ رہے ہیں, کس لیے وہ عمل معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگ صحابہ کے سامنے بشارت دی کہ یہ جنتی ہے. اب وہ عمل معلوم کرنا ہے کیا ہے. اب گھر میں گئے ان کے ساتھ, وہ صحابی رسول کے ساتھ گھر میں گئے. اب گھر میں جا کے دیکھتے اب رات تھی, رات میں سونے کی ایکٹنگ کرتے. نماز ہوتی ہے, نماز پڑھتے, سب کھانا وانا کھاتے پھر سو جاتے. اب آپ رات میں دیکھ رہے ہیں رات بھر جاگے ہوئے, کیا وہ عمل معلوم کرنے کے لیے وہ اسپیشل عمل یہ کیا کرتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی. مگر آپ رات بھر جاگتے ہیں مگر آپ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ کوئی عمل, مطلب آپ جیسی جو سو جاتے وہ صحابی رسول انصار صحابی ویسے ہی سو جاتے اور نماز کے لیے فجر میں اٹھتے اور کام پہ چلے جاتے. مطلب رات بھر ایسا کوئی عمل آپ نے نہیں پایا جو آپ کو پتا چلے کہ یہ ہاں یہ عمل ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. تو ایک رات ہو گئی. پھر آپ سمجھتے شاید یہ رات میں نہیں دن میں کرتے ہوں گے, تو دن بھر بھی ان کے ساتھ کام پہ کھیتی باڑی کرنے والے صحابی تھے, وہ انصار صحابی, تو دن بھر ساتھ میں تھے. اب دن بھر ساتھ میں تھے تو بھی آپ کو دیکھیں رات میں بھی جاگے دن میں بھی ساتھ میں ہے تاکہ وہ عمل معلوم کرے. اب دن میں بھی ساتھ میں مگر آپ کو وہ عمل نہیں دکھا. پھر دوسری رات میں بھی یہ ہوا, آپ سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ اٹھ کے کچھ عمل کرتے ہوں گے, کچھ عبادت کرتے ہوں گے, کچھ خاص عمل کرتے ہوں گے, کچھ خاص دعا کرتے ہوں گے. اب دیکھ رہے ہیں مگر آپ کو وہ دوسری رات میں بھی کچھ نہیں دکھا. اب دوسری رات ہو گئی, پھر دوسرے دن بھی وہی ہوا, پھر تیسری رات بھی ایسے ہی سویا. آپ سو رہے ہیں, مطلب سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ شاید آج کچھ معلوم ہو جائے, شاید دو دن نہیں کیے ہوں گے, میں آیا بول کر نہیں کیے ہوں گے, تیسرے دن تو کرے ہوں گے, کیونکہ لوگ جو ہے کوئی آنے پر جو ہے نا کچھ عمل میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے. ایک دن نہیں کرے, ریگولر عمل میں کچھ کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے, تو شاید آج کریں گے. مگر تیسری رات میں بھی نہیں ہوا, پھر تیسرے دن دیکھے, پھر تیسرے دن بھی نہیں ہوا. اب یہ
کشمکش میں کوشش میں کہ وہ عمل مجھے معلوم ہو جائے. پھر 3 دن 3 رات ہونے کے بعد آپ وہ صحابی رسول انصار صحابی کے پاس جاتے, چاچا میرا گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, میں آپ کے پاس اسی لیے آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ آپ جنتی ہے, میں وہ عمل معلوم کرنے آیا مگر میں وہ عمل نہیں پایا آپ کے پاس, مطلب مجھے وہ عمل نہیں دکھا. تو آپ نے فرمایا وہ عمل دکھے گا بھی نہیں کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہے عمل. آپ نے فرمایا کہ وہ عمل شاید یہ ہوگا کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد اور کینہ نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا میں کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں رکھتا, مطلب کیا ہے, حسد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ بشارت ملی. پھر آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ہاں یہ آپ کا عمل ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی. دیکھیں کوشش جو کرتے ہیں ان کو معلوم بھی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بھی آسان کر دیتے. وہ عمل معلوم کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی اور آپ کو رزلٹ بھی ملا, حالانکہ 3 دن 3 رات میں نہیں ملا مگر 3 دن 3 رات مسلسل کوشش میں تھے آپ جو ہے نا, تاکہ عمل مجھے معلوم ہو جائے. اس کے بعد آپ نے مطلب فرمایا میں حسد نہیں کرتا, میرے دل میں حسد نہیں ہوتا کسی مسلمان کے لیے, کینہ نہیں ہوتا کسی مسلمان کے لیے. تو اب یہ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا, پھر آپ حسد نہیں کرتے تھے. اور ایک حدیث شریف ہے, موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص کو دیکھتے اللہ کے عرش کے سائے میں. آپ نے دیکھا کہ یہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں, آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے باری تعالیٰ یہ تیرے عرش کے سائے میں ہے, اس کا ایسا کیا مقام ہے, اس کا کیا عمل ہے جو تو نے اسے عرش کے سائے میں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس شخص نے زندگی بھر حسد نہیں کیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عمل, یہ جو نا انعامات کیوں دیے, اللہ کے عرش کے سائے میں. موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اے باری تعالیٰ یہ کیا عمل کرتا تھا, تو نے یہ کیا مقام دیا, کس وجہ سے یہ مقام دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے موسیٰ یہ زندگی بھر کسی سے حسد نہیں کیا. اور دوسری علامت بتائے کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائی کہ یہ چغل خوری نہیں کرتا. اب تینوں میں جو پہلی چیز تھی یہ حسد نہیں کرتا تھا. حسد نہیں کرنے سے صحابی رسول کو جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. حسد نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے. تو یہ حسد کیا ہے, یہ دل کی بیماری, یہ نکلیں گی تو تمام کی تمام جو بیماریاں ہیں, غیبتیں ہیں, چغل خوری ہے, جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ بیماریاں بھی دور ہیں. یہ حسد ایسی بیماری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایسی بیماری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑی کو ایک بار لگ جائے تو کیسا کھا جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتی ہے. تو ہم نیکیاں کر رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں مگر ہم حسد بھی کر رہے ہیں تو ہماری وہ نیکیاں ضائع ہو رہی. کیوں حسد کر رہے ہیں, ہم کیا حسد کر رہے ہیں, لوگوں کو مالک سمجھ رہے, لوگوں کے پاس جو ہے امانتیں سمجھ رہے اللہ تعالیٰ کی, لوگوں کو جو ہے غنی سمجھ رہے, اللہ کا فقیر نہیں سمجھ رہے, لوگوں کو بے نیاز سمجھ رہے, اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں سمجھ رہے. یہ ہمارے دل میں تصدیق ہے. ہم یہ نوکری کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری ضرورتوں کو پوری کرتا, ہم کمپنی کو سمجھ رہے ہیں یہ میری حاجتیں پوری کرتا, ہم دوست کو باس کو سمجھ رہے ہیں یہ رہا تو اس کا محتاج میں بنا تو جو نا میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے انہیں. تو یہ دل میں ہمارے بیٹھ گیا, یہ کفر شرک نفاق بیٹھ گیا. یہ تو اسی لیے یہ حسد پیدا ہو. ہم لوگوں کو مالک سمجھ رہے ہیں, لوگوں کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے اللہ ہی مالک ہے, یہ تصدیق کرنا ہے. اللہ ہی بے نیاز ہے, یہ تصدیق کرنا ہے. اللہ ہی جو ہے نا ساری کائنات کا مالک ہے, اللہ ہی حاجت روا, یہ تصدیق کرنا ہے. یہ تصدیق کریں گے تو حسد نکلے گا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حسد ہے یہ دل کی بیماری ہے. حسد دل کی بیماری ہے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حسد دل کی بیماری ہے. جب یہ حسد آ جاتا ہے تو بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرنے لگتا ہے, شرک کرتا ہے اور گناہ کرنے لگتا ہے. دل میں جیسا ہی حسد آتا ہے تو بندہ جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جاتا, بندہ جو ہے شرک میں ملوث ہو جاتا. تو ایسی بری بیماری ہے دل کی. یہ بیماری اگر دل میں رہے گی تو یہ تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے. یہ جب حسد جب تک نہیں نکلے گا تو وہ بیماریاں کنٹینیوشن میں رہے. تفسیر نعیمی میں مثال دیتے ہیں کہ دل جب بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں جسم کی بیماری اور دل کی بیماری پر مثال دیتے. آپ فرماتے جو حواس خمسہ ہوتی ہے
حواس خمسہ کیا ہے؟ 5 سینسز جو ہم پڑھے بچپنے میں اسکولس میں. 5 سینسز کیا ہے؟ سننے کا سینس، دیکھنے کا سینس ہوتا ہے، سونگنے کا اسمیلنگ کا سینس ہوتا ہے، اور چھونے کا سینس ہوتا ہے، چکھنے کا سینس ہوتا ہے. یہ 5 حواس جو ہے نا، 5 سینسز جو ہم نے پڑھے. حواس خمسہ میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک سینس، مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں جو چکھنے کا سینس اگر کام نہ کرے یعنی خراب ہو جائے. مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص بندہ بیمار ہو جائے، اب اس کو جو ہے نا میٹھی چیز لا کر دے، بیمار شخص کو میٹھی چیز کڑوی لگے. مطلب ایک شخص بیمار ہوتا ہے، اب بیمار ہونے کے بعد اس کو جو ہے میٹھی چیز کڑوی لگ رہی، الٹی لگ رہی، مطلب الٹا ورک کرے. حالانکہ اس کا کام کیا ہے؟ جو چکھنے کا سینس ہے، جو چیز ہے وہ مزہ بتا، مگر بیماری کی وجہ سے اس کو الٹا آ رہا ہے، الٹا اثر کر رہی. میٹھا میٹھا دکھنے کا کڑوا دکھ رہا، کڑوا کڑوا دکھنے کا میٹھا دکھ رہا، میٹھا کڑوا دکھ رہا، کڑوا میٹھا دکھ رہا. تو یہ کیوں رہا؟ جسم بیمار ہے، مطلب وہ سینس کام نہیں کر رہا اس کا فی الوقت. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں یہ حواس خمسہ کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ دل میں جب حسد آ جاتا ہے دل بیمار ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، کیا فرمائے؟ دل کی بیماری حسد. تو دل میں جب حسد آ جاتا ہے دل بیمار ہو جاتا ہے. اب جب دل بیمار ہو جاتا ہے، جیسا جسم بیمار ہونے سے الٹا ورک کرتا ہے، میٹھی چیز کڑوی لگتی، کڑوی چیز میٹھی لگتی، الٹا ورک کر دی. اسی طرح سے دل بھی، اگر دل میں بھی کیا ہے؟ ایمان آتا، دل میں بھی کفر آتا. اب دل میں جب حسد آ جاتا ہے یعنی دل بیمار ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کڑوا کفر، کڑوا شرک بھی میٹھا لگنے لگتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میٹھا ایمان بھی کڑوا لگنے لگتا ہے. تو کیا ہے؟ کڑوا کفر ایک کڑواہٹ ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے. ہم مٹھاس کو پسند کرتے. جب دل بیمار ہو جاتا ہے یعنی حسد اس میں آ جاتا ہے، تو حسد سے دل بیمار ہونے کی وجہ سے کڑوا کفر، کڑوا شرک بھی میٹھا لگنے لگتا ہے. یعنی کفر والے کام، شرک والے کام جو حقیقت میں کڑوے ہیں، کڑواہٹ ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ، اللہ کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ عمل جو کڑوے عمل ہے، کڑوا کفر، کڑوا شرک، یہ حسد کی وجہ سے بندے کو میٹھے لگنے لگتے. اب وہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کیونکہ دل بیمار ہے، جسم بیمار ہے تو جو ہے نا میٹھی چیز کڑوی لگ رہی. دل بیمار ہے یعنی حسد اس میں آ گیا تو کڑوا کفر، کڑوا شرک بھی جو ہے نا اس کو میٹھا لگنے لگتا. اور میٹھا ایمان اسے کڑوا لگنے لگتا ہے. یعنی ایمان کی باتیں، ایمان پر عمل وہ کہتا ہے یہ تو بیکار چیزیں کہتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کو میٹھی چیز کڑوی لگتی، کڑوی چیز میٹھی لگتی. کفر شرک یہ کڑوے چیزیں ہیں، مطلب ناپسند کرتے ہیں. مثال دے رہے ہیں، کڑوے کفر، کڑوا کفر، کڑوا شرک، ان کو کیا لگ رہا ہے؟ میٹھا لگ رہا ہے. حاسدیوں کی علامت. دل بیمار ہو گیا تو یہ مسئلہ ہے. اب میٹھا ایمان میٹھا ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، اس کو کیا ہے؟ کڑوا دکھے گا، اس کو کیا ہے؟ کڑوا لگے گا. مطلب وہ ایمان والے عمل جو کرنا ہے اس کو جو ہے نا اس کو بیزارگی ہے کہ ارے یہ کیا ایسا میرے ساتھ. مگر کفر والے عمل، شرک والے عمل، کفر دل میں، شرک نفاق دل میں، یہ کیا ہے؟ اس کو میٹھے لگے. تو یہ حسد ایسی بیماری ہے، دل کی ایسی بیماری ہے، اور یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے ہمارے. اس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم میں وہ چیز پیدا ہو رہی ہے جو پچھلی امتوں میں ہلاکت کا باعث بنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلی امت میں جو ہلاکت ہوئی ہے اس کا سبب بتا رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. میں تم میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو پچھلی امتوں میں ہلاکت کا باعث بنی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں حسد اور عداوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ چیزیں حسد اور عداوت ہے. حسد اور عداوت کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاکت میں آئی. تو دیکھیں، حسد عداوت آج ہمارے گھر گھر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کے واقعات ہمیں بتا رہے کہ پچھلی امتوں میں جو ہلاکت ہوئی حسد اور عداوت کی وجہ سے ہوئی. مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو مالک سمجھتے تھے، لوگوں کو غنی سمجھتے تھے، لوگوں کو بے نیاز سمجھتے تھے. جو لوگوں کے پاس ہوتا تھا وہ اللہ کی امانت نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگوں کا سمجھتے تھے، مخلوق کا سمجھتے تھے. ایمان کیا لانا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے. تو پچھلی امتوں پہ ہلاکت کیوں آ رہی؟ حسد کی وجہ سے اور عداوت کی وجہ سے. آج دیکھیں گھر گھر میں حسد، بھائی بھائی میں حسد،
भाई बहन में हसद, दोस्त दोस्त में हसद। ये क्यों है? ये इसलिए आ रही कि दिल में ईमान तस्दीक नहीं हुआ, दिल में बात नहीं बैठी कि अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही गनी है, अल्लाह ही बिना, ये दिल में तस्दीक करना, तस्दीक करने का एक ही तरीका है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक दिल में बात नहीं बैठेगी कि अल्लाह ही मालिक है और हमारे पास जो है अमानत है, तो ये कलमे की तस्दीक के बगैर दिल की बीमारी दूर ही नहीं होती। हम अगर तस्दीक कर लेंगे तो ये हसद भी जाएगा और तकब्बुर भी जाएगा, और तमाम के तमाम जितने बीमारियां हैं दिल के वो चले, और बंदा फिर जिस्म से जो अमाल करना है वो अमाल अल्लाह ताला के पास जब कबूल होगी। ये हसद के साथ हम अमाल कर रहे हैं, हसद के साथ हम नमाज पढ़ रहे हैं, हसद के साथ रोजे रख रहे हैं, हसद के साथ सदकात कर रहे हैं, हसद के साथ जो है ना हज कर रहे हैं, मगर ये अमाल जो है हसद के साथ करने की वजह से हमारे अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में अमाल कौन से कबूल है? बगैर हसद के हो, बगैर तकब्बुर के, बगैर कुफ्र के हो, बगैर शिर्क से हो, बगैर निफाक के हो। अब ये हसद रहेगा तो ये हसद की वजह से तमाम बीमारियां, दिल की जो बीमारियां आ रही हैं हसद की वजह से आ रही है। लोगों को मालिक समझ रहे हैं, लोगों को मालिक समझ के अल्लाह की बारगाह में जाके नमाज में खड़ रहे हैं। अब मालिक एक को समझे दिल में, और अल्लाह के सामने हम जाहिरी तौर पर जा रहे हैं कि मेरा मालिक अल्लाह है। जबान से एक है, हमारे दिल में एक, जबान पे अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह ही बड़ा है, तारीफ अल्लाह की, मगर दिल में क्या है? नौकरी की तारीफ है, कंपनी की तारीफ है, बॉस की तारीफ है, अपनी तारीफ। मतलब एक जबान का एक अमल हो गया, दिल का अमल हो गया। जबान का एक अमल, दिल का अमल क्या है? जबान और दिल में फर्क जब आता है क्या होता है? ये निफाक होता है। तो ये इबरत है पिछली उम्मत हमारे लिए। हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये तमाम के तमाम जो उम्मतें गुजरी है, अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर हम पर बड़ा एहसान किया। क्या हमारे लिए पिछली उम्मतें ये इबरत है, हमारे लिए नसीहत है, हमें वहां से लेसन लर्न करना है। इसको मसनवी शरीफ में एक अच्छी हिकायत से समझाते हैं, जो है इबरत के बारे में। हम पिछली उम्मतों से जो है ना इबरत हासिल नहीं कर रहे। तमाम वाकयात जो आए हैं पिछली उम्मतों के क्यों आए, जो अजाबात आए क्यों उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, कुरान में जो क्यों लिखा गया, ये हमें इससे नसीहत हासिल करना है, इससे लेसन लर्न करना है कि वो अजाब क्यों आए। अब मसनवी शरीफ में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम्हें वो चीज पैदा हो गई है जो पिछली उम्मतों में हलाकत का बायस बनी, यानी हसद और अदावत। अब ये इबरत हासिल करना है। तो मसनवी शरीफ में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो शख्स जा रहे थे रास्ते से। अब दो शख्स जब जा रहे थे रास्ते से, उनको जो है ना कुछ लोगों ने पकड़ लिया। अब लोगों ने क्यों पकड़ा? वो लोग ये समझ रहे थे कि दोनों के पास खजाना है, या खजाना है या इनके पास चाबियां हैं, बहुत सारा इनके पास माल है, समझा। अब दो लोगों को पकड़ लिया। अब पकड़ कर कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो भी खजाना है दे दो, तुमने कहाँ छुपाया दे दो, तुम्हारे पास जो चाबियां हैं दे दो। अब ये लोग कहने लगे उसमें से कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, ना खजाना है ना कुछ चाबियां हैं, हम तो गरीब फकीर लोग हैं। तो उनमें वो लोग क्या करे, वो लोगों ने क्या की, एक तरकीब करी कि हम एक को मार देते हैं। अब जब एक को मार देंगे तो दूसरा जो है ना खुद ब खुद उगल देगा कि माल किधर है, खजाना किधर है। अब जब ये लोग एक पहले वाले शख्स को मार रहे थे, यानी इसको काट रहे थे, तो पहले वाले शख्स ने कहा भाई हमें मार क्यों रहे हो? तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास जो खजाना है बता दो। तो वो शख्स ने कहा हमारे पास कुछ भी खजाना नहीं है, मेरे पास भी कुछ भी खजाना नहीं, इसके पास भी कुछ भी खजाना नहीं है। अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो इसको मार दो। अगर इबरत के लिए मुझे मारना ही है तो इसको मार दो, मैं डर जाऊंगा, मैं इबरत समझूंगा अपने लिए। तो क्या है बात, यहां से मसनवी शरीफ में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, वो शख्स क्या कर रहा था, वो शख्स ये कह रहा था कि ये फला मेरे साथी को मार दो और मुझे डरा दो, मुझे जो है ना ये मुझे पहले नहीं मारो, उसको पहले मार दो और मैं डर जाऊंगा। तो आप फरमाते मसनवी शरीफ मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कि कोई भी इंसान इबरत नहीं बनना चाहता। वो शख्स इबरत नहीं बनना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि उसका जो साथी है उसको पहले मारा जाए। मगर ये हिकायत से फरमाते कोई इंसान भी इबरत नहीं बनना चाहता। तो मिसाल से औलिया फरमाते हैं कि हम किसी उम्मत के लिए इबरत नहीं है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे पहले जितने भी उम्मतें आई है वो हमारे लिए इबरत है,
ہمارے لیے نصیحت ہے تمام واقعات. کیا عبرت ہے؟ پچھلی امتوں میں جو عذاب تھے ہمارے لیے عبرت ہے. وہ کیا عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بعض کو پتھروں کی بارش کی گئی، بعض کو جو ہے نا آگ کی بارش کی گئی، بعض کو پانی کی بارش کی گئی، بعض کو بندر بنا دیا، بعض کو سور بنا دیا، اور کئی عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. کئی عذابات جو ہے نا حدیثوں میں بھی ہے. مگر وہ عذاب ہم سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر ہم عبرت حاصل نہیں کریں. وہ عذاب کیوں آتے تھے؟ وہ حسد کی وجہ سے وہ عذاب آتے تھے. بندے جو کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ غیر کو مالک سمجھتے تھے، اللہ کے علاوہ غیر کو غنی بٹھا گئے، اللہ کے علاوہ غیر کو بے نیاز سمجھتے تھے. جو لوگوں کے پاس ہے اللہ کی امانت نہیں سمجھتے تھے، یا تو اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے یا لوگوں کو مالک سمجھتے تھے. اللہ کے علاوہ غیر کو ذاتی مالک سمجھتے تھے. تو حسد پیدا ہوا. پچھلی امتوں میں تو اتنے سارے عذاب آئے، اور کئی عذاب آئے. بندر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا، اور جو ہے نا پتھروں کی بارش ہوئی، آگ کی بارش ہوئی، زمین میں ڈھسا گیا. تو یہ اتنے سارے عذاب، یہ ہمارے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرت ہے. ہم وہ جو امت حسد کرتی تھی، ہم اس سے کئی گنا زیادہ اس امت میں حسد دیکھ رہے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے جو ہم پر عذاب نہیں آ رہا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تحت جس سے ہم پر عذاب نہیں ہے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. تو ہمیں جو ہے نا پچھلی امتوں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ جو عذابات آئے کیوں آئے؟ حسد کی وجہ سے. تو حسد نکلنا ہے، دل سے حسد نکلنا ہے. اس کا تعلق دل سے، دل کی بیماری ہے. یہ شرک میں مبتلا کرے گی، بندے کو گناہوں میں لگا دے گی. یہ نکلنا ہے. لوگوں کو جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے میری حاجت پوری کرتا، لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے مال دے گا، لوگوں کو جو ہم سمجھ رہے ہیں انہیں ہے تو میرا کام ہو جاتا، کمپنی کو جو سمجھ رہے ہیں کہ کمپنی تو میری بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمپنی نہیں نکالے گی، اس کے پاس بہت پیسہ ہے. یہ ہم جو سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے دل سے نکلنا. اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے. سب کے پاس جو ہے امانت ہے، لوگوں کے پاس جو ہے امانت ہے، کوئی ذاتی مالک نہیں. اللہ نے کسی کو ذاتی مالک نہیں بنا. مالک امانت دی، امانتاً دیا ہمیں، اور دیا اپنی مرضی سے، اور لے گا بھی اپنی مرضی سے. اس کی مرضی، جب جائے جب لے لے، اور لے رہا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم کئی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے دیا اور لے رہا بھی، اور بغیر بتائے کیونکہ مالک ہے. اللہ کی مرضی، جب چاہے دے جب چاہے لے. مالک کی مرضی. تو ہمیں دل میں تصدیق کرنا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی غنی نہیں اللہ کے سوا، کوئی مخلوق بے نیاز نہیں اللہ کے سوا. اللہ ہی بے نیاز، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی. یہ ہمیں تصدیق کرنا ہے. یہ تصدیق کریں گے تو یہ ہم حسد کی جو ہے نا یہ برتنا جو یہ بیماری ہے دل کی نکلیں گی. تو ہمیں جو پچھلی امتوں کے واقعات ہے اس سے یہ سبق حاصل کرنا ہے. پچھلی امت میں پہلا جو حسد کرنے والا کون تھا؟ ابلیس تھا. اس نے حسد کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا، مردود ہوا. اور انسانوں میں کون تھا حسد کرنے والا؟ سب سے پہلے قابیل. آدم علیہ السلام کے جو بیٹوں میں ایک قابیل تھے، ایک قابیل اور ایک حابیل رحمۃ اللہ علیہ. قابیل نے حسد کیا کیا؟ قابیل نے حابیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہونے والی جو نکاح میں آنے والے تھے اس کی طرف نظر کرا. مطلب اللہ تعالیٰ کی امانت پہ خیانت کیا. امانت اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اب اس کو غلط جگہ استعمال کر. نظر کدھر تھی؟ اللہ کے مرضی کے خلاف تھی. اللہ نے اسے کہا کہ میری مرضی کے تحت استعمال کرو. تو اس نے کیا کیا؟ حابیل رحمۃ اللہ علیہ سے جو نکاح میں آنے والے تھے اس کی طرف نظر کیا. میرا جس سے نکاح ہو رہا وہ ذرا اس کا کلر کم ہے، اور حابیل رحمۃ اللہ علیہ جس کے نکاح کر رہے ہیں وہ ذرا ان کا کلر فیر ہے. تو یہ جو ہے نا اس نے غلط نیت کی تھی اور حسد کیا. حسد کر کے جو ہے نا آپ نے حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے شہید کیا. تو یہ پہلا شخص ہے. اور جتنے بھی جو مرڈرز ہوں گے، جتنے بھی خون ہو گئے، ان سارا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارا کا سارا جو ہے الزام قابیل پہ آئے گا. تو یہ پہلا شخص تھا. یہ کیوں حسد کرتا تھا؟ مطلب اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں تھا. حسد کون کرتے؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں. اب ہم بھی دیکھیں اگر اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی نہیں ہیں کسی معاملے میں تو ہم سمجھے ہم کہیں نہ کہیں حسد کر رہے ہیں. تو یہ ابلیس بھی ایسے تھا. حابیل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو ہے نا یہ قابیل جو گیا آدم علیہ السلام کا، حالانکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، حسد کی وجہ سے جو ہے نا یہ کام ہو رہے ہیں. حسد ایسی بیماری ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں.
سورہ بقرہ آیت نمبر 105۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر بھلائی نازل ہو۔ حاسد کی علامت یہ ہے کہ جو بھی بھلائی ملے، جو بھی نعمتیں ملے، وہ کسی کو وہ پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب، مشرکین جو کافر ہے، تم یہ جان لو کہ یہ بات کو یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو بھی ملے، جو بھی نعمتیں، جو بھی بھلائی تمہیں ملے، وہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف حسد کرتے، جو مشرکین ہے، یہود ہے، نصارہ، یہ مسلمانوں کے خلاف حسد کرتے۔ ہمیں جو بھلائی ملتی ہے اس پر آج بھی اب ہماری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اس پر جو ہے حسد کرتے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں بھلائی ملتی ہے اس پہ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ خوش نہیں ہوتے، پسند نہیں کرتے تمہیں ملے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہوں، میری مرضی، میں مالک ہوں تو میں کرتا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میری مرضی، میں غنی ہوں، سب کچھ میرا ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ تو اللہ کی تقسیم ہے، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی کب ہوں گے؟ جب دل میں تصدیق ہوگا کہ اللہ ہی مالک ہے، دل میں تصدیق ہوگا کہ اللہ ہی بے نیاز، ہمارے پاس جو ہے امانت، لوگوں کے پاس جو ہے امانت، کوئی ذاتی مالک نہیں اللہ کے سوا، یہ تصدیق ہونا ہے۔ جب یہ تصدیق ہوگی تو اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی ہوں، تقدیر پہ بھی راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ مسلمانوں اکثر اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح پھر تمہیں کافر بنا دے۔ جو اہل کتاب تھے وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دل سے چاہتے ہیں ایمان لانے کے بعد پھر کسی طرح تمہیں کافر بنا دے۔ ان کی نیت کیا ہے؟ تمہیں بے ایمان بنا دے، تمہیں کفر میں مبتلا کر دے۔ ان پر حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنے دلی حسد کی وجہ سے معاف کر دو۔ وہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی اور حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ میں جانتا ہوں یہ کیا ہے، میں قدرت رکھتا ہوں ہر چیز پہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ حسد کینے سے آتا ہے فرماتے ہیں، اور کینہ جو ہے غصے سے آتا ہے فرماتے ہیں۔ یعنی پہلے غصہ آئے گا، پھر کینہ آئے گا، اور پھر جو ہے حسد پیدا ہوگا۔ تو حسد غصے سے آ رہا ہے، غصہ جب آتا ہے بندو کینہ کرتا ہے بندہ، اور کینے سے حسد آتا ہے۔ اب غصے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ غصے کا اپوزٹ ہوتا ہے محبت۔ غصے سے جو ہے نا حسد آ رہا ہے، اور حسد کا اپوزٹ کیا ہے؟ رشک۔ رشک کب ہوگا؟ جب محبت ہوگی تو رشک ہوگا۔ غصہ کیوں آیا؟ دوسروں کو مالک سمجھا، دوسروں کو غنی سمجھا، اور دوسروں کو جو ہے بے نیاز سمجھا، دوسروں کے پاس اللہ کی ملک نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کی امانت نہیں سمجھا، تو یہ غصہ ہے۔ اب غصے کی وجہ سے بندہ حسد میں مبتلا ہے۔ غصہ آیا، کینہ آیا پھر دل میں، اور پھر حسد شروع۔ تو ہمیں کیا ہے؟ وہ غصے کو محبت میں تبدیل کرنا ہے۔ اب غصے کو محبت میں کب تبدیل کریں گے؟ جب لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جائے گی، کہ تصدیق ہوگی اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ جب یہ دل میں تصدیق ہو جائے گا ہمارے، تو یہ ایمان جب داخل ہوگا تو یہ محبت بھی ہماری اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ محبت کرنا ہے، اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اب ایک حسد کیوں ہے؟ غصے کی وجہ سے کینہ آیا، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غصہ آیا، پہلے غصہ آتا ہے، غصے کے بعد پھر کینہ آتا ہے، پھر کینے سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو حسد ایک غصہ ہو گیا، ایک محبت ہو گیا۔ غصہ اگر ہوگا تو حسد پیدا ہوگا، محبت ہوگی تو رشک ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ حدیث ہم نے دیکھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ ایمان والا رشک کرتا یعنی محبت کرتا، اور جو بے ایمان ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، وہ جو ہے حسد میں مبتلا۔ تو یہ حاسدین کی علامت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمائی؟ یہ سامنے تو چاپلوسی کرتا ہے مگر پیچھے جا کے برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ سامنے اچھا رہتا صاحب کیسے بہت میٹھے سے میٹھے الفاظ یوز کرے گا، مگر جو پیچھے جب جائے گا، جب پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، چغلی کرے گا۔ کیوں؟ یہ حسد کی وجہ سے۔ تو یہ ہمیں کیا ہے؟ یہ حسد سے نکل کے ہمیں رشک کی طرف جانا، یعنی
غصے کو اپنے محبت میں تبدیل کرنا ہے. کب؟ جب یہ دل میں جو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یعنی ہمارے دل میں جو مخلوق کی حاجت روائی پن ہے، مخلوق کی الوہیت جو بڑھ گئے وہ نکالیں گے اور اللہ کی حاجت روائی پن تصدیق کریں گے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی غنی ہے، ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارا کچھ نہیں. یہ ہمیں تصدیق کرنا ہے. اب یہ تصدیق کریں گے تو یہ کفر شرک نفاق نکلے گا، ایمان آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے رسول سے بھی محبت ہوگی. اور ایمان والا کیا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رشک کرتا ہے. اور جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، وہ حسد کرتا ہے. اب امام مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے. یہ حسد جو ہے یہ تمام بیماریوں کو لے کر، جیسا حسد آتا ہے، یہ حسد کے بعد پھر غیبت، چغل خوری، بہتان، جلن، کینہ، تمام بیماریاں کفر میں مبتلا کرتی ہے، دل کی بیماری ہے، گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے بندے کو. اس پر آپ ایک حکایت فرماتے کہ ایک شخص جو ہے نا، ایک بوڑھا شخص ہے، وہ بوڑھا شخص جو ہے نا ایک طبیب، ایک ڈاکٹر سے ملنے گیا. اب اس نے اپنا پرابلم بتایا وہ ڈاکٹر کو، طبیب کو، کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ کہ مجھے جو ہے نا میری جو میموری ہے، میری جو یادداشت ہے ذرا کمزور ہو گئی، کبھی یاد آتا ہے کبھی یاد نہیں آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ کے ضعیفی کا مسئلہ ہے، یہ ضعیفی کی وجہ سے. پھر وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے نا جو ہاتھوں میں درد ہے. تو آپ نے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بھی جو ہے نا ضعیفی کی وجہ سے. پھر بوڑھا شخص کہتا ہے مجھے جو ہے نا آنکھوں میں جو ہے نا صحیح دکھتا نہیں، کمزوری ہے آنکھوں میں. تو آپ نے کہا یہ بھی جو ہے نا ضعیفی کی وجہ سے. پھر آپ نے کہا، بوڑھا شخص کہتا ہے مجھے دانتوں میں کمزوری ہے، دانت جھڑ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ بھی تمہاری ضعیفی کا مسئلہ ہے. پھر اس نے کہا، بوڑھے نے کہا کہ جو ہے نا یہ مجھے جو ہے نا پیروں میں، ہاتھوں میں بڑا درد ہے. تو اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بھی ضعیفی کی وجہ سے. اب وہ بوڑھا شخص اٹھا، اتنا غصے میں آتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تم ڈاکٹر ہو یا کچھ اور ہو، تم جاہل تو نہیں، ہر بات پہ کہہ رہے ہو کہ ضعیفی کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر، اس کے غصے کو دیکھ کر آرام سے جواب دیا کہ چاچا یہ بھی آپ کے غصے کی وجہ بھی کیا ہے؟ ضعیفی کی وجہ سے. تو بات کیا ہے اس میں؟ حکایت دیکھیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صحیح تھا، یہ جو سارے جو پرابلمز تھے، پرابلمز کہیں تھے، مگر ان کی ایک وجہ کیا تھی؟ ضعیفی تھی. جب ضعیفی آ جاتی ہے تو یہ سارے پرابلمز عام ہیں. اسی طرح سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب دل میں حسد آ جاتا ہے تو تمام بیماریاں شروع ہو جاتے، غیبت بھی شروع ہو جاتی، چغل خوری بھی، بہتان بھی، جلن بھی، اور کفر بھی، شرک بھی، نفاق بھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، مخلوق پر ظلم، اپنے آپ پر ظلم. تمام بیماریاں جب حسد کی وجہ سے شروع ہوتی. اتنا خطرناک حسد، اتنی خطرناک بیماری ہے دل کی، اور اس پہ ہم جو ہے نا فوکس ہی نہیں کریں. اب یہ نکلے گا کب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہمیں ایمان لانا ہے اور محبت کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمنا ہے، مومن رشک کرتا، منافق حسد کرتا. اب حسد سے نکل کے رشک میں جانا ہے. یہ رشک کب ہوگا؟ یہ محبت ہوگی تو ہوگا. ایمان والا رشک کرتا، غصہ ہوگا یا تو محبت ہوگی، یا تو حسد ہوگا یا تو رشک ہوگا. اب یہ حسد کو ہمیں رشک میں کنورٹ کرنا ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہوا. حدیث شریف ہے، اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا منظر بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان کے اوپر انعامات ایسے کریں گے اللہ تعالیٰ، ایسی نوازشیں کریں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی دیکھ کے رشک کریں گے. کون لوگ ہیں؟ ان کو موتیوں کے ممبر پر بٹھایا جائے گا انبیاء کے ساتھ. ان کو جو ہے نا نورانی تاج پہنایا جائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بڑے نورانی ہوں گے. اور جب سارے لوگ غمزدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. اور وہ انبیاء بھی نہیں ہے، شہداء بھی نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، مال اور دولت کی بنیاد پہ نہیں، محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنے والے. تو انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان کو نورانی لباس، نورانی تاج، چہرہ نورانی ان کا، اور ان کو موتیوں کے ممبر پر بٹھایا جا رہا. کیوں؟ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے.
اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اور ان کی محبت کی بنیاد رشتہ داری پر نہیں، مال اور دولت پہ نہیں، اللہ کی خاطر ہے۔ ہماری محبت کیا ہے؟ مال کی وجہ سے ہوتی ہے، مال ہے تو ہماری محبت ہوتی ہے، دولت ہے کسی کے پاس تو ہمارے پاس محبت ہے، اور ہماری محبت کیا ہے؟ رشتہ داری کی بنیاد پہ، خون کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرے گا اللہ تعالیٰ یہ مقام اس کا دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے۔ اب تو قیامت کا منظر بتا رہے ہیں، اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے اسے نواز رہے ہیں، اور سارے انبیاء سارے شہداء بھی رش کر رہے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، کون سا شخص ہے، اتنی نوازشیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ غصہ نہیں ہوگا تو محبت ہوگی، غصہ اگر ہوگا تو یہ غصے سے حسد آئے گا، غصے سے کینہ آئے گا، پھر کینے سے حسد آئے گا۔ اب یہ غصے کو ہمیں محبت لگنا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے، ہر عمل کرنا ہے تو اللہ کی خاطر۔ اب یہ محبت سے پہلے جو اسٹیج ہے ایمان ہے، پہلے اسلام، ایمان، پھر احسان۔ احسان والا کرتا محبت، پھر ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک ہم دل میں تصدیق نہیں کریں گے اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی غنی ہے، اور اللہ ہی ہماری حاجتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ ہی ہماری بے نیاز ہے، اور اللہ ہمارے پاس جو بھی اللہ کی امانت ہے، تو ایمان نہیں آئے گا۔ ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا میری محبت، تو اللہ تعالیٰ واجب کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنی محبت۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے، میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرے، میرے خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری محبت ہے۔ کس وجہ سے میری محبت واجب ہے؟ جو میری راہ میں میرے خاطر محبت کرتے، جو میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، میرے خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں ان لوگوں کو میری محبت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں محبت واجب کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سورہ آل عمران، قرآن سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 119۔ دیکھو تم ان سے دوستی رکھتے ہو اور وہ تم سے ذرا بھی دوستی نہیں رکھتے، اور تم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اہل کتاب کے بارے میں کہ دیکھو تم تو جو دوستی رکھتے ہو وہ تم سے ذرا بھی دوستی نہیں رکھتے، تم ساری کتابوں پہ ہم ساری کتابوں پہ ایمان لاتے، قرآن، تورات، انجیل، زبور پر، اور وہ تمہاری کتاب پر یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب کبھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اب غصہ کیا کرتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں غصے سے حسد آتا۔ تو حسد جب آ جاتا ہے تو سامنے ایک ہوتا ہے بندہ، پیچھے ایک ہوتا ہے۔ سامنے کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ ہم ایمان لے گئے، مگر پیچھے جب جاتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اے بدبختو اپنے غصے میں جل مرو، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ جو دل کی بیماری ہے، ہم سمجھ رہے ہیں دل میں جو کفر ہے کوئی نہیں دیکھ رہا نا بھائی، اللہ تعالیٰ بار بار کئی جگہ فرمایا میں دل میں جو ہے جانتا ہوں، دلوں کے باتوں کو خوب جانتا ہوں کہ تم کیا سمجھ بوجھ رکھتے ہو، کیا ایمان رکھتے ہو، کیا کفر رکھتے ہو، یہ میں جانتا ہوں۔ یعنی اب دل کی بیماری حسد، اور یہ ایسی بیماری ہے تمام گناہ کو یہ جب آ جائے گا تو تمام گناہ کنٹینیو ہو جائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 54۔ اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا ہے اس پر حسد کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو حسد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو دے اس پہ راضی نہیں رہتے، اس تقسیم پہ راضی نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی کو دے اس پہ خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی کو دے وہ چاہتے یہ نعمت ان کی ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حسد کرنے والے کرتے ہیں، جو میں فضل لوگوں کو دے رہا ہوں اس پر حسد کرتے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مطلب پچھلے بار بھی ہوتا تھا، پہلے بھی ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب و حکمت عطا فرمائی تھی اور بڑی بھاری سلطنت بھی بخشی تھی۔ مطلب یہ جو ہے لوگ جو اہل کتاب تھے
کیا حسد کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بنی اسماعیل میں کیسا آ گئے، یہ تو بنی اسرائیل میں آنا تھا، یعنی یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آنا تھا. یہاں پر جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام آئے، یہاں پر تمام کو سلطنت ملی، تو یہ کیا ہے وہ لوگ حسد کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دیا ہے، جس طرح میں نے رکھا ہے، لوگ اس پہ حسد کرتے ہیں. مطلب اللہ کی تقسیم پہ جو راضی نہیں ہوتا وہ حاسدین ہے، حاسدین میں سے. سورہ مائدہ آیت نمبر 60. اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کا بتاؤں جو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر بدلہ پانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور اپنا غضب نازل کیا، اور جن میں بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی. یہ لوگ بدترین درجے والے ہیں اور سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے جو شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے لوگوں کو ہم نے بندر بنا دیا. مطلب عبرت اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے کچھ لوگ ہیں اپنا غضب نازل کیا، بعض لوگ کو بندر کیا، بعض لوگ کو جو ہے نا سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی یہ لوگ بدترین درجے والے. اللہ تعالیٰ فرمائے سیدھے راستے سے بھٹک گئے، بدتر لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حاسدین کا جو علاج اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جو حسد ہے اس کا علاج کیا ہے، کیسے حسد کو نکالا جائے. تو فرماتے تفسیر نعیمی میں فرماتے کہ جو بندہ صالحین کی صحبت پاتا ہے وہ حسد سے دور ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں یہ جو صالحین کی صحبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو صالحین کی صحبت ملی وہ حسد سے نکل جاتا. اور فرماتے اولیاء اللہ کہ حسد کا جو علاج ہے وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک یہ کلمے کی تصدیق نہیں ہوگی حسد نہیں نکلے گا. اب یہ جو بندہ صالحین کی صحبت پالے گا، اللہ کا فضل جو جس کو مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی صحبت جس کو مل جائے، تو وہ بندے کو کلمے کا علم بھی ملے گا، اس کو کلمے کی تصدیق بھی ہوگی، اس کو کلمے کی پہچان بھی ہوگی. جب کلمہ سیکھ لے گا، سمجھ لے گا، تو یہ دل سے جو بیماری ہے حسد، کفر، شرک، تمام کی تمام بیماریاں نکلی. صالحین کی صحبت ہونا، پھر صالحین کی صحبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا، پھر اس پر عمل ہونا. عمل کیا ہونا، جب یہ کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے. حسد کس طرح نکلے گا، دیکھے لوگوں کو تو کیا ہے کہ اللہ کی ملک دیکھے، جو لوگوں کے پاس ہے اللہ کی امانت دیکھے، اور لوگوں کو اللہ کا محتاج دیکھے، لوگوں کو اللہ کا فقیر دیکھے، اپنا فقیر نہیں دیکھے. اپنا فقیر اگر دیکھ رہے ہیں تو تکبر ہے. لوگوں کو نہ اللہ کا محتاج دیکھے، اللہ کا فقیر دیکھے. لوگوں کو مالک دیکھیں گے تو کیا ہوگا، حسد آ جائے گا. لوگوں کو غنی دیکھیں گے تو کیا ہوگا، یہ حسد میں مبتلا کر دے گا. اب جب کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے، کلمے کی سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے، تو یہ بندہ جب دل میں تصدیق ہو گئی بات سے، ہر ایک کو دیکھے گا تو اللہ کی امانت دیکھے گا، اللہ کی مل دیکھے گا، اللہ کے محتاج دیکھے گا، اللہ کا فقیر دیکھے گا. اب یہ تصدیق کریں گے، صالحین کی صحبت پائیں گے، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں گے، تو یہ عمل ہم کر سکیں گے. اور ایک عمل اولیاء اللہ فرماتے ہیں سورہ فلق. ہم سورہ فلق دیکھتے ہیں. اے پیغمبر یوں کہو کہ صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمانا اے حبیب قل اعوذ برب الفلق. اللہ کے صبح کے اللہ کی پناہ مانگنا ہے. اللہ کی پناہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب لا الہ الا اللہ جب بندہ سمجھ لیتا ہے، اس کو جان لیتا ہے، دل میں تصدیق کر لیتا ہے، تو اللہ کی پناہ میں آتا ہے. اللہ کی پناہ کیا ہے، اللہ مالک ہے، ہم اللہ کی ملک ہے، ہمارے پاس جو امانت ہے. اللہ کی پناہ کیا ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، ہم کیا ہے محتاج اور فقیر. یہ اللہ کی پناہ، یہ تصدیق ہونا، یہ اللہ کی پناہ. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ میں، اللہ کی پناہ میں آئیں گے، مولا تو مالک ہے، میں محتاج ہوں. جب یہ پناہ میں رہیں گے، جب بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا، لوگوں کو محتاج سمجھے گا، لوگوں کو فقیر سمجھے گا، اللہ کا فقیر، اللہ کا محتاج سمجھے گا، تو وہ حسد کیوں کرے گا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے گا. جو اللہ کی نعمت دوسروں کو ملے گی حسد نہیں کرے گا، خوش رہے گا. ایمان والا رش کرتا، ایمان والا محبت کرتا، مومن رش کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق حسد کرتا. اب حسد کر رہے مطلب یہ تصدیق نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے، یہ تصدیق نہیں ہے کہ اللہ غنی. اللہ کا محتاج دیکھنا ہے، اللہ کا فقیر دیکھنا ہے. مالک اللہ تعالیٰ ہے، غنی اللہ تعالیٰ ہے، بے نیاز اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے پاس سب کے پاس کیا ہے، امانت ہے.
اور اللہ کی پناہ میں جائیں گے. اب یہ کیا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے پیغمبر یوں کہہ دو کہ صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور خاص کر اندھیری رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والی عورتوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے. اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ یہاں دعا سکھا رہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ حسد کرنے والے کی برائی سے، اور جب وہ حسد کرے. حاسدین کے حسد سے ہمیں پناہ مانگنا ہے. اب وہ پناہ کب مانگے گا؟ جب یہ ایمان کے ساتھ جب رجوع ہوگا، اپنی حقیقت کو جانے گا مولا بندہ کہ مولا میں تو محتاج ہوں، میں فقیر ہوں مولا، تو مالک ہے، تو غنی ہے مولا، جو تو دیا خوش ہوں مولا، جو دوسروں کو ملا وہ بھی خوش ہوں مولا، کیونکہ تیری مرضی ہے مولا، جو تو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اب یہ حقیقت دل میں سمجھے گا، دل میں بات بٹھائے گا تو حسد نکلے گا. تو یہ حسد کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی پناہ چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ہی پناہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ جب تک تصدیق نہیں ہوا، نہ حسد نکلے گا نہ تکبر نکلے گا. ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایمان چرانے والا کون ہے؟ شیطان. تفسیر نعیمی میں مثال دیتے ہیں کہ جو گوشت ہوتا ہے، آپ گوشت کی جو نا حفاظت کرتے ہیں دشمنوں سے. گوشت کے دشمن کون ہے؟ فریج میں رکھتے، بلی آ گئے تو اس سے حفاظت کرتے. اب ہمارے اندر گوشت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے تو کیا کرتے؟ ہم جہاں بھیڑی ہوتے وہاں نہیں جاتے، کیونکہ بھیڑی ہمارا شکار کر دیتے تو وہ گوشت ہمارا کھا لیں گے. تو گھروں میں گوشت ہوتا ہے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے چوہوں سے، بلیوں سے، اور جو ہے نا باہر کے لوگوں سے گوشت کی حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح ایمان کی بھی دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے. آپ فرماتے ایمان کا دشمن شیطان. اور شیطان کا جاب یہ ہے، وہ جاب یہ کرنا ہے اس کو کہ لوگوں کے دلوں سے ایمان نکال کے حسد تکبر میں بندے کو مبتلا کرنا. کیونکہ انہیں بھی کرا، ہمیں بھی اس پہ لگا جا. تو ہمیں اس سے بچنا ہے تو ہمیں لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے. لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی غنی، اللہ ہی بے نیاز، اللہ کے سوا کوئی غنی نہیں. تو ہم نے آج کیا سمجھا؟ ہم نے یہ بات سمجھی کہ حسد کیا ہے، تکبر کیا ہے. اپنے آپ کو مالک سمجھے، اپنے اندر مالک دیکھے، اپنے آپ کو جو ہے نا بے نیاز سمجھے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا غنی سمجھے، تو یہ تکبر. اب یہ جو اپنے اندر دیکھ رہے ہیں دوسروں کے اندر دیکھے کہ وہ مالک ہے، وہ جو بے نیاز ہے، اور وہ جو ہے غنی سمجھے، تو یہ حسد لائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو تمام نیکیوں کو کاٹ دیتی، تمام نیکیوں کو کھا لیتی. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کہ بندہ جو حاسد ہوتا ہے، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے نا اسے تکلیف ہوتی ہے، خوش نہیں ہوتا، اور وہ چاہتا ہے کہ نعمت اس کی نقصان میں آ جائے، مطلب نعمتوں ضائع ہو جائے اس کی نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. اور حاسد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق حسد کرتا ہے، مومن رشک کرتا ہے. تو ہمیں مومن بننا ہے، ایمان والا بننا ہے. ہم زبانی مسلمان ہیں. اب زبانی مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ ہم پڑھے دل میں تصدیق کرنا ہے. جب تک تصدیق نہیں کریں گے ایمان نہیں آئے. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کو ختم کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا مولا اسے قبول فرما لے مولا. اس میں جو غلطی ہو گئی، لغزشیں ہوئی مولا توبہ کرتے ہیں، معاف فرما مولا. اس حاضری کو قبول فرما لے مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہمیں حسد سے، تکبر سے، تمام دل کی بیماریوں سے حفاظت فرما مولا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق عنایت فرما مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.